طرف اشارہ ہوتا ہے. ڈیمو آپ کہہ لیں اس کو. تو کیوں نہ ایک تجربہ ایک تصور اپنے ذہن میں لائیں فرضی طور پر کہ ڈیمو کرنے کے لیے اپنے بیٹوں میں سے ایک پیارا بیٹا آنکھ پہ پٹی باندھ کے لٹا لا. قربانی کا اصل تصور سوچنے کے لیے اپنا بیٹا لٹاؤ اور لکڑی کی چھری لے, اصلی چھری نہیں, کیونکہ ہماری شریعت میں ہتھیار سے دوسرے مسلمان کی طرف اشارہ کرنا لگا. ایک لکڑی کی چھری لے کر بیٹے کو لٹا کر اپنے بھی آنکھ پر پٹی باندھ, بیٹے کی بھی آنکھ پر پٹی باندھ, اور بالکل وہ ماحول بناؤ جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ لٹا کر اپنا گھٹنا اپنے بیٹے کے سینے پر رکھ, اس کو یہاں تھوڑی سے پکڑ جیسے آپ جانور کو پکڑ, اٹھا تھوڑی کو گردن اور یہ چھری وہاں پر رکھ اور کہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ کی قسم ایک لمحے میں آپ کو سمجھ آ جائے گا اس قربانی کا اصل مقصد ہے. یہ قربانی مطابق کیا کرتی ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے حلال حرام, اپنی مرضی کرنے والا یہ قربانی کا فلسفہ نہیں سمجھتا. اللہ کا حکم ہے زندگی میری مرضی سے گزارنی ہے, اپنی مرضی اپنی خواہش پر چلنے والا اللہ کو رب نہ سمجھے, کیونکہ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, آپ نے نہیں دیکھا کہ رب کو چھوڑ کر بہت سارے لوگوں نے رب ہی اپنی خواہشات کو بنا لیا, اپنی خواہشات کو بھولتے پھرتے, خواہش کے تابع ہیں, خواہش سے مجبور ہیں, خواہش کے سوا کر نہیں سکتے. تو جو بندہ خواہش کے خلاف نہیں جا سکتا اصل میں یہ رب کا خاصہ تھا کہ ہماری مرضی کچھ اور تھی, میری خواہش کچھ اور تھی, بیوی کی ڈیمانڈ اور تھی, بچوں کی مرضی اور تھی, معاشرہ کچھ اور چاہتا تھا, ماں باپ کچھ اور کہتے تھے, تقاضے کچھ اور تھے, دنیا میں بظاہر برائٹ فیوچر کے نام پر چاہنی کچھ اور تھی, مگر ہم مجبور ہو گئے کہ نہیں میرے رب کا حکم اور ہے, یہ سارے آپشن میرے پاؤں کے نیچے ہیں, میں ان میں سے کسی کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ میرا عقیدہ ہے جو مجھے حرام سے ملتا ہے وہ میرا مقدر ہے, وہی مجھے حلال سے ملتا ہے. یہ عقیدہ نہیں نا ہمارا درست. لوگ سمجھتے ہیں میں اگر سود نہ لوں, میں رشوت نہ لوں, میں چوری نہ کروں, یہ ریل پھر کیسے چلے گی؟ صوفی تنخواہ میں گزارا تھوڑا ہوتا ہے. اگر میں ملاوٹ نہ کروں, جھوٹ نہ بولوں, اس پر کاروبار تھوڑا ہوتا ہے. ایمانداری سے بتاؤ کیا یہ لوگوں کا ذہن نہیں بنا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ غلط ہے. یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ میرا مقدر میرے رب کے ہاتھ میں حق حلال پر رہوں گا تب بھی مجھے وہی ملے گا, میں حرام میں بھی جاؤں گا تب بھی مجھے مقدر ملے گا, لیکن برکت سے خالی ہوگا اور قیامت کے عذاب اور پڑتال میں مصیبت میں ہوں. تو اصل خرابی کیا ہے؟ نظریات درست نہیں. یہی وجہ ہے ہم حیران ہوا کرتے ہیں کہ عرب کے علماء کو جب دیکھو وہ عقیدہ پڑھو, ہر وقت ان کی گفتگو, ان کا درس, ان کا جمعہ, ان کی نصیحت ایک ہی موضوع ہے, عقیدہ 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 عقیدہ, کیونکہ قیامت کے سارے فیصلے عقیدے پر ہوں. وہ ذہن سازی, تربیت, سوچ اس کو درست کرتے ہیں. یہ گناہ اور معاملات ان سب کا سٹیٹس بعد میں آتا ہے. یہ اگر عقیدہ بندے کا درست ہے اور گناہ بھی ہو جائے تو کچھ رعایت کی صورت نکل آتی ہے, اور اگر ایک بندے کا عقیدہ درست نہیں ہے اور بڑی پاک دامنی کی زندگی گزار لے تو وہ پاک دامنی کسی کام. لہذا جو بیسک ہے جس پر 13 سال مکے کی آپ تمام پرانی صورتیں پڑھیں, مکے کی تمام آئیڈیالوجی پڑھیں, مکے کے تمام حکم پڑھیں, آپ کو صرف ایک نقطہ ملے گا کہ عقیدے کی تربیت. ذہن بنایا گیا, سوچ سیدھی کی گئی, رب کا ڈر بٹھایا گیا, سارے ڈر نکال دیے گئے. عربوں نے ساری زندگی روم اور ایران سے ڈر کر گزاری تھی, اور اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی وہ چنگاری پیدا کر دی کہ روم و ایران کہ حیران ہو گئے کہ جب ان کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ وہ پرانے عرب نہیں ہے جو ہم سے ڈرا گئے. پوچھو ان کو کیا ہوا ہے؟ ان کے جنرل, ان کے بادشاہ, ان کی انٹیلیجنس کی رپورٹیں وہ حیرت کر رہے تھے. وہ کہتے تھے یہ وہ عرب نہیں ہے جن کو ہم صدیوں سے جانتے. ہم بھی وہ مسلمان نہیں ہیں جن کو ان یورپیوں نے, ان صلیبیوں نے, ان مجوسیوں نے صحابہ کی شکل میں دیکھا. اور
اللہ کی قسم اگر عقیدے کی وہ تربیت آج کی جائے ہمارے لیڈروں کا، علماء کا بہت بڑا قصور، جو ہماری سیاست اور معیشت پر چھائے ہیں یا جو ہمارے مذہب فتویٰ پر بیٹھے ہیں، اگر یہ لوگ فرقہ واریت اور ان چیزوں سے بالاتر ہو کر اگر مسلمانوں کی صحیح تربیت کرے تو ان دنوں کی تو یہی تربیت ہے کہ مسلمان وہ پوری قوم ہجرت کے لیے کیا مکہ سے مدینہ پوری قوم نے ہجرت نہیں کی؟ کیا یہ ہندوستان انسانی تاریخ کی آپ میں بیٹھے ہیں جو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کرنے والے لوگوں کی اولاد نہیں؟ جنگیں کس بنیاد پر ہے؟ کل بھی اللہ کی قسم جان عقیدے کی بنیاد پر تھی، آج بھی عقیدے کی بنیاد پر۔ تو یہ قربانی کا جو فلسفہ ہے یہ جانور کی قربانی محترم بھائی علامتی قربانی ہے۔ اصل قربانی تو میری اولاد کی، میرے مال کی، میں کسی بھی وقت اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے کسی بھی شرط یہ ہے کہ اللہ کی ڈیمانڈ ہو کہ آپ نکل، اور حکم ہے کہ جب کہا جائے نکل پھر آپ رک نہیں سکتے، چوائس نہیں ہے کہ جی پھر آپ کہیں گرمی بہت ہے۔ قرآن نے اس کا جواب دیا کہ بھائی جو کہے گرمی بہت ہے، گرمیوں میں نہیں سردیوں میں ہوگا تو میں نہیں کروں۔ تو فرمایا کل نار و جہنم اشد حرا، تو میرے حکم کے مقابلے میں دنیا کی گرمی نہ دے، تو میری جہنم کی گرمی کو دے۔ کہ میرے گھر میں تو میرے نکلنے کے بعد پیچھے فصل کو، جانوروں کو، عورتوں کو، بچوں کو سنبھالنے کھلانے پلانے والا کوئی ولی وارث پیچھے نہیں ہے۔ انا بیوتنا ہورا، رب کا حکم ہوا نکل، تو کہے انا بیوتنا ہورا، میرے گھر ننگے ہیں، میرے گھر اکیلے ہیں۔ اللہ کے قرآن میں فرماتے ہیں وما ہے یا بے آورا ان یریدون الا فرارا، گھر ننگے، گھر اکیلے نہیں ہیں، تم لوگ اللہ کے حکموں سے بھاگ جاؤ، اللہ کی ماننے والے نہیں ہو۔ کیسے تو کہہ سکتا ہے کہ جب رب یہ کہے کہ تو میرے حکم پر نکل، انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ، جو اللہ کے راستے میں نکلے اس کا ذمہ دار اللہ ہے، اس کے اہل عیال کی ذمہ داری کس پر ہے؟ جب تو جاتے ہوئے کہتا ہے کہ استودعکم اللہ دینکم و اماناتکم و خواتیم عملکم، جب میں نکل رہا ہوں تجھے رب کے سپرد کر رہا ہوں، اور رب کے سپرد کی ہوئی چیز ضائع نہیں ہوتی جب تو اللہ کے حکم پر نکلے گا۔ اور اہل و عیال کو یہی وجہ ہے کہ سیرت ابراہیم میں بیوی اور بچے کو فلسطین میں بیٹھے ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام پھر آپ ہو گیا وادی میں، جہاں رہتا کوئی نہیں، جہاں پینے کا پانی نہیں، جہاں اونچا کچھ نہیں، جہاں اپنے جانور کو چرانے کا چارہ نہیں، وادن غیر ذی زرع، اس میں جا کر چھوڑ آئے۔ اس کا فلسفہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے اولاد اور بیوی بچوں کو ہم چھوڑ سکیں۔ اور کون سا بیٹا قربان کیا ہے پتہ ہے؟ پڑوسی کا بیٹا۔ آپ ذرا اپنے اندر دیکھیں نا کتنی خوشی مناتا ہے وہ بندہ جس کی اولاد شادی کے بعد 10 سالوں کے بعد، جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی جب اولاد ہوئی ان کی عمر 80 سال، بڑھاپے میں بیٹا ملا ہے، اور ساری زندگی اولاد نہیں ملی، اور جب بڑھاپے میں بیٹا ملا ہے تو کتنی کو عمر تھی اس کی جب اللہ نے حکم دیا کہ اس پلوٹھی کے ساری زندگی اولاد مانتے رہنے کے بعد ملے ہوئے بیٹے کو جا کر چھوڑ کے بھی کہاں آنا ہے؟ کوئی لندن، کوئی فرانس، کوئی اسلام آباد، کوئی کراچی بستے ہنستے شہر میں نہیں، مکہ بیاب ہو گیا وادی میں چھوڑ کر آئے۔ بیوی راضی ہے کہ اگر اللہ کے حکم پر مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو کوئی مسئلہ، ذبح کے وقت باپ راضی ہے، بیوی راضی ہے، ماں راضی ہے، بیٹا راضی ہے، اگر کیوں؟ اگر اللہ کا حکم ہے ہم راضی ہیں، اگر اللہ کا حکم ہے ہم راضی ہیں، اگر اللہ کا حکم ہے ہم راضی ہیں، یہی فلسفہ۔ فرعونوں سے آج ہمارے حکمران کسی فرعون سے نہیں ٹکرا سکتے، دنیا میں فرعون موجود ہے، کیوں نہیں ٹکرا سکتے؟ کیونکہ قرضوں کے ساتھ ان کے غلام ہیں۔ ہم نے تو رب کو رزاق مانے، ہم تو روکی سوکھی کھا کر پیٹ پہ پتھر باندھنے کی باتیں کرتے ہیں، تاریخ کشتیاں جلانے کی بات کریں، ہم کشتیاں جلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ ہمارے حکمران تیار ہے، نہ آپ اور میں تیار ہے۔ ناراض نہ ہونا، یہ سچی بات، آپ کے لیے نہیں، اپنے آپ کے لیے کیا؟ ہم پیٹ میں پتھر باندھنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنی کشتی جلانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر آپ کشتی جلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو صرف آپ اپنا بچاؤ کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کا بچاؤ نہیں کر سکے۔ صحابہ نے یہ کشتیاں جلانا اور یہ جو نظریہ ہے، اس نظریے سے کیا ہوا؟ نسلوں کو تحفظ دی، نسلوں کو تحفظ دی، اپنے آپ کو نہیں بچایا، نسلوں کو بچایا۔ اور اگر ہم یہ نہیں کر
کر سکتے تو جس جانور کے گلے پر آپ چھری چلائیں گے اس پر آپ کا نظریہ صرف اتنا رہ جائے گا کہ یہ میٹھی عید ہے، یہ نمکین ہے۔ کبابوں اور ٹکوں تک آپ کی سوچ رہ جائے گی۔ یہ جانور ڈھونڈتے وقت آپ اپنے ذائقے ڈھونڈتے ہیں، آپ نے عیدوں کے نام میٹھی اور نمکین کیوں رکھے؟ کون سی حدیث میں آیا کہ وہ میٹھی عید ہے یہ نمکین عید؟ یہ کس وجہ سے نام پڑے؟ یہ ہمارے زبان کے ذائقوں کے تصورات ہیں۔ اور بھائی ہم نے تو ذائقے بھی رب پر قربان کر، ذائقے بھی جو بیا کو بیا وادی میں چھوڑنا ہے، کیا ہے وہ؟ آپ دیکھیں نا ایمان رب پر کتنا ہے کہ جہاں جس وادی کا تعارف قرآن میں ہے، اگر ایک دو منٹ اوپر ہو جائے مجھے معذرت سے قبول کر لیں، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ بیا کو بیا وادی، واد غیر ذی زرع، وہ وادی جہاں کچھ نہیں ہوتا، یہ قرآن نے تعارف کرایا نا، سچی کتاب۔ اور وہاں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر رب سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ میں تیری قدرت کا قائل ہوں، اس بے آب و بیا وادی میں جس میں رہتا کوئی نہیں، جس میں اگتا کوئی نہیں، جس میں آتا کوئی نہیں، جس میں پانی نہیں ہے، جس میں بارش نہیں ہے، مگر میں تجھ سے اپنی اولاد کے لیے یہاں پھلوں کا رزق مانگتا۔ یہ یقین، یہ اعتقاد، یہ توکل ہمارا نہیں۔ اور ایمانداری سے بتاؤ، اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ، کتنے کو دن لگے وہاں پانی نکلنے؟ آب زمزم نکلنے میں کتنے کو دن لگے؟ اور پھر ایمانداری سے بتاؤ کہ آج ساری دنیا کا سب سے بہترین پانی، مسلمان اور کافر سب کی انالیسس یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین پانی یہ بھی زمزم ہے۔ مکہ میں کوئی چیز نہیں اگتی، پھل نہیں اگتا، آج بھی گئے ہیں نا آپ متعدد بار گئے، کچھ نہیں اگتا۔ دیکھا مکہ میں کوئی بردار رکھ، کھجور بھی مدینے کی ہے، مکہ کی نہیں ہے۔ لیکن ایمانداری سے بتاؤ دنیا کا کون سا پھل ہے جو آج ہمارے اس قائد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے مکہ میں موجود نہیں؟ جو پھل آپ کے علاقوں میں اگتے ہیں وہ آپ کو سارا سال، آپ آم سارا سال کھاتے ہیں، وہ سارا سال اسٹور کا نہیں، تازہ دنیا کا آتا ہے، کیونکہ دنیا کے کسی خطے میں اگتا ہے، کسی خطے میں اگتا ہے۔ اللہ نے ان کو وہ اس دعا کی برکت سے پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم بالکل یہ فلسفہ ہے کہ آپ اللہ کی اس طرح ماننا شروع کر دو، اللہ آپ کو اس طرح دینا شروع۔ اور یہ سارا سب بات آخر کار آ کر تقویٰ فرما برداری پر ختم ہوتی ہے۔ اور اگر اس طرح کا ہو جائے، میں اور آپ اللہ سے ہم توفیق طلب کرتے ہیں، نا امید نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد صرف ایک بات اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ساری ہجرتوں، قربانیوں، توکل، یقین اور ہر طرح کے بعد آخر اللہ نے ان کو جو سند دی وہ یہ تھی کہ میں نے آپ کو اپنا دوست کیا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے کسی دوست کو جہنم کی آگ میں ڈالنے پر تیار نہیں ہوگا۔ اللہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں یہ دل سے نکلی ہوں، یہ دلوں پر جا کر اثر انداز ہوں۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اور سارے عالم اسلام کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صرف ظاہری باتیں، چند رسمیں، دو رکھتے سجدے، اس تک ہم اس کو محدود نہ رکھیں، بلکہ ہر قربانی اور ہر حکم کا جو اثر اندر روح ہے اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي يقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وجزاكم الله خيرا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين
فاتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، یہ مزمل بھائی نے مجھے غالباً 10 مرتبہ تاخیر کی تھی، 1 منٹ سے اوپر نہیں جانا، تو جو اوپر اگر ہو گیا تو میں معذرت کرتا ہوں. اللہ آپ کو ذرا خیر ہے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.